السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عقبۃ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ربکم اتعجز یا ابن آدم ان تصلی اول النہار 4 رکعات اکفک بہن آخر یومک، رواہ احمد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے فرمایا، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم دن کے شروع کے حصے میں 4 رکعتیں پڑھ لو، اکفک بہن آخر یومک، میں ان کے بدلے میں تمہارے لیے آخر دن تک کافی ہو جاؤں گا۔ یہ حدیث احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین سے روایت کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے خود چاشت کی 4 رکعات کی فضیلت کو واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان رکعاتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے بدلے میں کیا دے گا۔ قبل اس کے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کے آگے کے حصے پر بڑھیں، یہاں پر 4 رکعات سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر 4 رکعات یعنی 4 رکعاتوں سے مراد اشراق کی 4 رکعتیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فجر کی 2 سنت اور 2 فرض مراد ہے۔ جو صحیح بات ہے اس حدیث کے تعلق سے، جیسا کہ دوسری احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعتوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ چاشت کی نماز کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب وهي صلاة الاوابین، کہ چاشت کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو بہت زیادہ رجوع ہونے والا، پلٹنے والا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانے والا ہے، اور یہ اوابین کی نماز ہے، یہ اوابین کی نماز ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے، کہ اگر بندہ 4 رکعتوں کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دن کی تمام ضروریات سے اس کو فارغ کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے 4 رکعت کو پڑھے، اللہ رب العالمین دن کے آخر تک بندے کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ غور کیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے چاشت کی 4 رکعتوں کی۔ اگر کوئی بندہ چاشت کی 2 رکعت پڑھتا ہے تو اسے یہ فضیلت ممکن ہے حاصل نہ ہو، اس لیے کہ چاشت کی 4 رکعت کو خاص کرنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ اور مقصد ضرور ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کا کوئی صبح کرتا ہے تو اس کے اوپر ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے، لہذا اگر وہ کسی سے ملتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا، یا اگر بھلائی کا حکم دیتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا، برائی سے روکتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا، اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنی بیوی کے پاس اپنی حاجت اور ضرورت، اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے آئے تو بھی اسے صدقے کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسے اپنی اس شرمگاہ کو غیر حق میں، یعنی جہاں جائز اور درست نہیں تھا، وہاں رکھتا، وہاں اسے استعمال کرتا تو گنہگار ہوتا یا نہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا اگر بندہ ان تمام اعمال کو کرتا ہے تو اس کے لیے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اور ان تمام صدقات کے بدلے میں اس کے لیے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہے۔ یعنی انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے، یعنی اس جوڑ کے شکر کے بدلے میں انسان کو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی جوائنٹس بنائے ہیں اس کے اپنے فائدے ہیں، اگر ایک بھی جوائنٹ کم ہو جائے یا اس کے اندر درد ہو جائے تو انسان کو کتنی تکلیف اور شدت ہوتی ہے۔ ایک بھی جوائنٹ اگر اس کے اندر سجن آ جائے، وہ فولڈ نہ ہو سکے، تو انسان کئی سارے کام نہیں کر پاتا ہے۔
تو اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے، اور یہ صدقہ انسان ظاہر سی بات ہے اتنے سارے صدقات کہاں سے کرے، یا کوئی ہو سکتا ہے طاقت نہ رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہے۔ یہ 2 رکعتوں کی فضیلت ہوئی۔ اور اگر کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے تو گویا کہ اسے اپنے صرف جوڑوں کا اس نے حق ادا کیا ہے۔ ابھی ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اور اس کے مصائب جو دن بھر کے مصائب ہیں اللہ رب العالمین اسے چھٹکارا دلائے، تو اسے 2 رکعت اور پڑھنا ہوگا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے جو کہ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ابن آدم تم 4 رکعت پڑھ لو تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمہارے دن کے آخر تک کافی ہو جائے گا۔ چاشت کی نماز کا افضل وقت کیا ہے؟ چاشت کی نماز کا افضل وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین ترمد الفصال، جب اونٹنی کے بچے کا پیر جلنے لگے، جب اونٹنی کے بچے کا پیر یعنی دھوپ نکل کر کے اتنی گرم ہو جائے زمین کہ ایک بچے کا پیر جلنے لگے، تو اس وقت کیا ہے، یہ چاشت کی نماز کا افضل وقت ہے، یہ چاشت کی نماز کا افضل وقت ہے۔ یہاں پر اور اس کا آخری وقت کیا ہے؟ اس کا آخری وقت زوال سے کچھ پہلے ہے، زوال سے کچھ پہلے ہے۔ چاشت کی نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، چاشت کی نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی فضیلت ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا، وہ لوگ مال غنیمت لے کر کے لوٹے اور تیز لوٹے، مطلب گئے مال غنیمت حاصل کیا اور واپس آ گئے، فتح مل گئی اور وہ واپس آ گئے۔ لہذا جو لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے، لوگ ان سے اس کے بارے میں بات چیت کرنے لگے کہ ارے تم تو بہت جلدی وقت میں آ گئے اور تم بہت زیادہ مال غنیمت لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے زیادہ بہترین غزوے کی طرف رہنمائی نہ کروں، بہترین ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ تم جلدی لوٹ آؤ اور تمہیں مال غنیمت بھی بہت زیادہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ چاشت کی نماز کو پڑھے، تو اس کا وہ کیا ہے، گویا کہ وہ سب میں قریبی غزوے میں شریک ہوتا ہے اور بہت زیادہ مال غنیمت لے کر کے لوٹتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ اب یہاں پر ہمیں تو اس مختصر سے درس کے ذریعے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلا تو چاشت کی نماز کی فضیلت ہم نے جانا کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے اپنے پورے جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی اپنے پورے جوڑ کا حق اس نے ادا کر دیا ان 2 رکعتوں کے ذریعے سے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کے تمام اعضاء، پورا بدن کیا ہے، پورا بدن حرکت میں آتا ہے، اور پھر اسے گویا کہ اس نے ہر جوڑ کی جو عبادت کا حق تھا، اللہ رب العالمین کے شکر کا جو حق تھا، اس نے وہ حق ادا کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے تو یہ حدیث قدسی جو ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اگر تم 4 رکعت پڑھتے ہو، جس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر تم 4 رکعت پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے دن کے اخیر تک کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چاشت کی نماز کا وقت ہم نے جانا، اور اسی طرح سے ایک آخری چیز جو ہم نے جانا کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں ادا کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ چاشت کی نماز کا کم سے کم، چاشت کی نماز کی جو رکعتیں ہیں کم سے کم 2 ہوں گی، اور زیادہ جتنی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، 8 تک کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر غور کرے جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کو نہ 8 سے زیادہ پڑھا ہے اور نہ ہی صلاۃ اللیل کو 8 سے زیادہ پڑھا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں 4 رکعت پڑھتے تھے، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جتنا اللہ رب العالمین چاہتا اتنا اور زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ چاشت کی نماز کے تعلق سے، اور اس تعلق سے جو حدیث قدسی ہمیں ملتی ہے، ہم نے اس حدیث کو دیکھا اور اس کے اندر چاشت کی نماز کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس فضیلت کو ہم نے جانا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔